تمام عالم اسلام کو رمضان المبارک کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس ماہ مبارک کا بڑا انتظار فرمایا کرتے تھے۔ اسی لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب رجب کا مہینہ آتا تو حضور دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارک کا بڑا انتظار فرمایا کرتے تھے، اور اسی لیے حضور علیہ السلام نے رمضان المبارک سے ایک دن قبل یعنی 30 شعبان کو حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خطبے کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک عظیم الشان مہینہ سایہ فگن ہوا جاتا ہے، اور اس مہینہ میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے ہم سب پر فرض کیے ہیں، اور اس کی راتوں میں قیام کو بڑی ثواب کی چیز بنایا ہے، اور اس مہینہ میں نفلی عمل جو ہے یہ فرضوں کے برابر ہیں، اور فرضوں کا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں 70 گنا بڑھا دیتا ہے، اور یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا اجر جنت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں 30 شعبان کو، اور فرمایا کہ یہ ہمدردی اور غم خاری کا مہینہ ہے، اور اس مہینہ میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور اس مہینہ میں اگر کوئی شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرا دے تو یہ عمل اس کے گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے، اور اس کی جہنم سے آزادی کا سبب بھی ہوگا، اور روزہ دار کے برابر اس شخص کو اجر ملے گا جو شخص روزہ افطار کراتا ہے۔ تو حضرت سلیمان فارسی کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو روزہ افطار کروانے کی جو ہے وہ گنجائش نہیں رکھتا، تو کیا غریب لوگ اس سے محروم رہ جائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ثواب تو اللہ تعالیٰ کھجور کے ایک دانے، دودھ کے ایک گھونٹ اور پانی کے گلاس پلانے پر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اجر عطا فرما دے گا اس شخص کو جو روزہ افطار کروائے گا۔ اور پھر فرمایا اگر کسی شخص نے کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے ایسا سیراب فرمائیں گے کہ وہ اس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پھر کبھی پیاس محسوس نہیں کرے گا۔ اور حضور یہ 30 شعبان کو خطبہ ارشاد فرمائے جا رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر میں ارشاد فرمایا کہ اس ماہ مبارک کا پہلا حصہ رحمت ہے، اور دوسرا حصہ مغفرت ہے، اور تیسرا حصہ جہنم سے نجات کا حصہ ہے، اور یہ ماہ مبارک ہم پر سایہ فگن ہوا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک کی اللہ ہمیں ڈھیروں ڈھیر برکتیں اور رحمتیں لوٹنے والا بنائے، آمین۔